السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ آج مغرب پر دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا اور مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے سال کے انوارات کو اللہ تعالی رمضان المبارک کی طرف منتقل فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے جو برکات ہیں اللہ اسے حاصل کے طور پر آخری عشرے کی طرف منتقل فرماتے ہیں، اور آخری عشرے کے جو انوارات ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی آخری عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، اور انہی طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر اور سورۃ القدر کے نام سے مستقل ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور راتوں کے بارے میں تو ثبوت احادیث سے ہے۔ شب برات کے بارے میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شب قدر کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں اتار دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں مستقل ایک سورت نازل فرما دی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سورت میں اللہ نے فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر حساب ڈالیں گے تو 80 پر 3 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک رات کسی نے عبادت کر لیا شب قدر میں تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے سال، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خیر اللہ فرما رہے ہیں، بہتر، کتنا بہتر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ جب بڑے ہیں، احکم الحاکمین ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر، کتنا بہتر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 1000 کا لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے، اصل میں عربوں کے زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں عربوں کی گنتی 1000 پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ملین، یہ بلین، یہ ٹریلین، یہ سب اب آیا ہے، یہ اب انگریزی نے سکھایا ہے۔ عربوں کی گنتی 1000 کے اوپر نہیں ہوا کرتی تھی دوستو اور بزرگوں، اسی لیے اللہ نے ان کی زبان میں یہ کہا کہ 1000 مہینے سے بہتر۔ اب اللہ بہتر کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بہتر ہوگا۔ تھوڑے زیادہ کو تو اللہ کو بہتر کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو بہت زیادہ بہتر وہ رات کہاں آنے والی ہے؟ یہ اسی عشرے کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں ہے۔ تو آج مجھے اصل میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں، خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی نیت سے آدمی کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی بات جب ہمارے سامنے آئے، عمل کی نیت کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے، اس پہ لبیک کہنا چاہیے، اس پر سر جھکانا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اے اللہ توفیق عطا فرما دے عمل کرنے کے لیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، مجھے آج 2 باتیں عرض کرنی ہیں، اور دونوں کا تعلق اصل میں رمضان سے ہے، بلکہ دونوں کا تعلق رمضان المبارک کے آخری عشرے سے ہے۔ اور آخری عشرے سے ایک بات تو مجھے شب قدر کو بیان کرنا ہے، اور شب قدر کا تعلق جو ہے وہ آخری عشرے کی تاخراتوں سے ہیں۔ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29ویں ہیں، یہ 5 تاخراتیں ہیں۔ انہی 5 تاخراتوں میں کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ تو وہ آخری تاخراتوں میں، آخری عشرے میں وہ راتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے پورے رمضان کا خلاصہ ہے، اور آخری عشرے کی تاخرات شب قدر ہوا اور خلاصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کی زیادہ سے زیادہ ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور حدیث کا وہ لفظ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ تھا رمضان سے پہلے، جو آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ شب قدر کی برکات سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم القسمت انسان ہو۔ جو بدنصیب انسان ہے وہ شب قدر کے برکتوں سے محروم ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، پکی بات ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں، سمائے دنیا پہ اللہ کا نزول اجلال ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، کوئی ہے مانگنے والا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر محروم رہ جائے، محروم القسمت ہے نا، بدنصیب انسان ہے نا، اللہ اس بدنصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کا جو وقت گزر گیا، لیکن اب جو وقت باقی رہ گیا ہے، کم سے کم اب یہ طے کریں کہ یہ وقت جو باقی رہ گیا ہے اس میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عام طور سے آخری عشرے میں ہی ہمارے یہاں کوتاہی ہوتی ہے، بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور رات بھر بازار جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے غیر مسلم بھی ہوتے ہوں گے، اکثریت تو مسلمانوں کی ہوگی نا۔ بھئی یہ راتیں، تاخراتیں، آخری عشرے کی راتیں اصل میں اس لیے ہیں کہ آدمی تنہائی میں، خلوت میں یکسو ہو کر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ تو شیطان کی پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی عبادت میں لگنے نہ پائے۔ چلو ان کو بازاروں میں لگا دو، ان کو تماشوں میں لگا دو، اور وہ محترم رات ان کا واہیات میں گزر جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غلط تو ہر جگہ غلط ہے نا۔ ایک آدمی اگر بازار میں جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ، ایک آدمی مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ، ایک آدمی مسجد حرام میں جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن اس کی کراہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسجد حرام میں جھوٹ بول رہا ہے، 1 لاکھ اگر ایک آدمی کر رہا ہے، 1 نیکی 1 لاکھ مل رہا ہے، گناہ بھی اسی اعتبار سے حرمت میں اضافہ ہوگا۔
مسجد میں ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی حرمت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آدمی واہیات میں گزار رہا ہے، بازاروں میں گھوم پھر کے گزار رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شیطان پھر دوسرا کام یہ کرتا ہے، کوئی آدمی اگر عبادت میں لگ جائے، اس کی عبادت کو صحیح نہ رہنے دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے یاد رکھا کہ بھئی آخری عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر ہے، جاگنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا، بھیڑ تماشا لگا لیا، بھیڑ جمع کر لیا، کسی اور نام پہ بیانات ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے، بھیڑ جمع ہے، چائے وائے کا انتظام ہے، دوست و احباب جمع ہیں، اس طرح ہنستے کھیلتے بات چیت کرتے کرتے رات گزار دیا انہوں نے۔ شیطان نے یہاں بھی اپنا حصہ لگا لیا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ راتیں جو ہیں اصل میں تنہائی میں گزارنے کی رات ہے، خلوت میں گزارنے کی رات ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ جمگھٹا لگانے کی رات نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ان راتوں میں جو ہے بیانات وغیرہ کا سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ان راتوں میں بیانات کے لیے، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، کیا وہ بیان کے لیے وہی راتیں رہ گئی ہیں؟ بھئی وہ راتیں تو عبادت کے لیے ہیں، تلاوت کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ نہیں، اس رات میں کیا ہوتا ہے وہی بیان کر دیجئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اس رات میں کیا کرنا چاہیے پہلے معلوم کر لو نا، پہلے علماء سے تقریر کرا لو نا، اس رات کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ نا، اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اسی رات میں آپ تیاری کرو گے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے میدان جنگ میں فوج جا کر ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرے۔ جو فوج میدان جنگ میں جا کے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرے، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا کامیاب وہ فوج ہونے والی ہوگی۔ تو یہ راتیں ٹریننگ دینے کی رات نہیں ہے، یہ رات پہلے سے آپ معلوم کر لیجئے ہمیں کیا کرنا ہے، اور معلوم بھی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے۔ یہ راتیں اللہ عطا فرما رہے ہیں خلوت میں رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، جمگھٹا لگانے کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ کے بندے، اللہ ہر آدمی کی زبان جانتا ہے، اللہ ہر آدمی کی حاجت کو جانتا ہے، اللہ آنسوؤں کی زبان جانتا ہے۔ آپ جس زبان میں بول سکتے ہو، اپنی حاجت تو آپ کو معلوم ہے، آپ کو اپنی ضرورت تو معلوم ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق تنگی کا مسئلہ ہے، مغفرت کا مسئلہ ہے، اپنی جو زبان بول سکتے ہو اس زبان میں بولو نا آپ۔ اللہ تعالیٰ سب زبان کے جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، لہذا خلوت میں رو کے گڑ گڑا کے جو مانگا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ بھیڑ لگا کے ہم کہتے ہیں ہم کو مانگنے نہیں آتا، حضرت آئیں گے بہت اچھی دعا مانگیں گے، بلا شبہ وہ دعا اچھی مانگیں گے، لیکن یہ راتیں تنہائی اور خلوت کی رات ہے، انفرادی طور پر مانگنے کی راتیں ہیں۔ مسجد میں آنا گناہ نہیں ہے، مسجد میں بھی اگر آ رہے ہو تنہائی خلوت میں بیٹھ کے رو گڑ گڑاؤ، یہ تماشا مت لگا لو کہ چائے کا انتظام ہے، بسکٹ کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، سحری کا انتظام ہے، یا اور کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، شیطان نے اپنا حصہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو آخری یہ جو عشرہ آ رہا ہے، آج مغرب سے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ عزم کیجئے کہ ہم صحیح طور پر ان راتوں کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اور بزرگوں، تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اور اس کی جو طاق راتیں ہیں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں یہ کیسی راتیں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، وہ دوسری بات اعتکاف کے بارے میں عرض کرنا ہے، چونکہ اعتکاف کا مسئلہ بھی آخری عشرے سے ہی جڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے وہ آخری عشرے سے جڑا ہے۔ مثلا جو لوگ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کرنا چاہتے ہیں، وہ 10 روز کا ہوتا ہے،
تو آج مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا اس وقت ان کا اعتکاف مکمل ہو، چاہے وہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو۔ تو آج سے شروعات ہے، اور جب چاند نظر آ جائے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، اعتکاف کی 3 قسم ہے۔ ایک اعتکاف تو واجب ہے۔ اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر منت مان کر یا نظر مان کر واجب کر لے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو مثلا 3 دن کا ہم اعتکاف کریں گے، یہ واجب ہو جاتا ہے، وہ کام ہو گیا تو کرنا پڑے گا۔ یا بغیر کسی کام کے آدمی کہتا ہے کہ میں 3 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، لہذا وہ 3 دن اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اعتکاف ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مستقل آپ نے آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرہ جب شروع ہوا آپ نے اس کا اعتکاف فرمایا۔ جبریل امی آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو شب قدر رکھا ہے وہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے کسی رات میں اللہ نے رکھا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، اور پھر صحابہ سے بھی کہا۔ لہذا علماء نے لکھا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری فضیلت ہے۔ جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس آخری عشرے کے اعتکاف پر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو 1 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ 1 دن کا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کے طور پر اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ۔ 1 خندق کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے 1 خندق کا فاصلہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ 1 دن کا اعتکاف کوئی کر رہا ہے تو 3 خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے، وہ آدمی جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب 10 دن کا آدمی اعتکاف کرے گا اور کتنا فاصلہ ہوگا۔ اور ایک بات اور یہیں سے میں کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں یہ بٹھائے، ہمیشہ کہتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ ایک غریب پریشان حال آدمی آیا، حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور سمجھ میں آ رہا تو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے اور وہ آدمی قرض کا تقاضا کر رہا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، بہت ہی پریشانی ہے۔ تو حضرت نے کہا کیا میں اس آدمی سے سفارش کروں کہ تمہارے لیے کچھ اور مہلت دے دے؟ اس نے کہا حضرت آپ جیسا چاہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے وہاں سے اور مسجد کے باہر گئے، جوتا پہنے مسجد سے نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، اور اعتکاف کی حالت میں کوئی آدمی اگر مسجد سے نکل جائے، بھول کر بھی نکل جائے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں جو بیٹھنے والے ہیں اس کو نوٹ کریں کہ مسجد کے حدود سے بلا عذر شرعی کے جو آدمی نکل جائے گا، اگرچہ بھول کے کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ضائع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ہاں عذر شرعی ہے، بیت الخلاء جانا ہے، استنجے کے لیے جانا ہے، اور جو عذر شرعی ہے اس کے لیے کوئی آدمی اگر جاتا ہے تو اجازت ہے، لیکن کوئی آدمی مسجد سے نکل جائے بلا عذر شرعی کے، اعتکاف فاسد۔
تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، شاید آپ بھول گئے اعتکاف کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں میں بھولا نہیں، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے۔ فرمایا پھر آپ باہر نکل گئے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کہا اچھی طرح سنیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس لیے کہ آج ہمارا دور خود غرضی کا دور ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں جی رہا ہے، ہر آدمی کو اپنے پیسوں سے مطلب ہے، ہر آدمی کو اپنی زندگی سے مطلب ہے، ہر آدمی کو اپنے دکان سے مطلب ہے، ہر آدمی کو اپنے کام سے مطلب ہے۔ پڑوس والا بھاڑ میں جائے، رشتہ دار مر جائے، کوئی کہیں جائے، نفسی کا عالم ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف یہ کہہ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فدمعت عینا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے ان قریب زمانہ کہ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی کسی کی حاجت کے لیے قدم بڑھاتا ہے، نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی کی حاجت کے لیے کوئی آدمی اگر نکلتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے تو کتنا؟ 10 سال کے اعتکاف ہو۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن۔ اور ایک دن کا اعتکاف کوئی کرے تو کتنا اجر ملتا ہے؟ 3 خندق۔ اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے درمیان 3 خندق ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے لیے، سال میں 360 دن ہے اور 10 سال میں کتنے دن ہے بھائی جوڑ لو آپ۔ تو کوئی آدمی کسی حاجت مند کی حاجت کے لیے اگر چلتا ہے، آج ہماری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں مست ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنے بلڈنگ میں، اپنے بنگلے میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی زندگی میں مست ہے، دوسرا چولہے بھار میں جائے، کسی سے کچھ لینا نہیں۔ واقعی ہم خود غرض انسان ہو گئے ہیں، کم ترین انسان ہو گئے ہیں، ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو گئے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کسی کے ضرورت کے لیے آپ نکلے، ضرورت پوری ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ کی مرضی، لیکن آپ کسی کے کام کے لیے اگر نکل رہے ہیں تو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف اللہ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف یہ عشرہ اخیرہ کا جو ہے بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کا جو یہ عشرہ ہے، آدمی آج کے حالات میں ہر آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر آدمی مسائل میں گھڑا ہوا ہے، ہر آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اپنے کاروبار کو لے کے، اپنے خاندان کو لے کر، اپنی بیماریوں کو لے کر مسائل میں، مشکلات میں آدمی گھرا ہوا ہے۔ ایسا مت سمجھے پیسے والوں کے پاس مسائل نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جن کے پیسے زیادہ ہیں ان کے زیادہ مشکلات ہیں، ان کے مسائل زیادہ ہیں، ان کی پریشانیاں زیادہ ہیں، ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ غریب تو بیچارہ کام کرتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اللہ کسی طرح کام چلا دیتا ہے۔ بڑے لوگوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو بہرحال آج ہر آدمی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے مشکلات میں، اپنے حاجتوں میں، اپنے ضرورتوں میں اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالے۔ دل سے بھی بات کر سکتا ہے، زبان سے بھی بات کر سکتا ہے۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی، اللہ سے کہہ دیا اے اللہ ہماری ضرورت ہے۔ کوئی پریشان کر رہا ہے، اللہ سے کہہ دیا اللہ فلاں آدمی پریشان کر رہا ہے، اے اللہ تو طاقتور ہے، بے نیاز ہے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ سے کہنے کی عادت ڈالو، اس لیے اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے قربت بھی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں دوسری چیز ہے اعتکاف، بہترین چیز ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے،
اور جب آدمی کسی کے در پہ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں، بعض مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ لیتے نہیں ہٹتے نہیں ہیں۔ ایک بار میں نہیں دیا، دوسری بار نہیں، تیسری بار بار جب فقیر غریب کسی مالدار کے در پہ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو بھائی پیچھا چھوڑو، چلو اس کا کام کر دو، اسے پیسے دے دو۔ ایسے ہی کوئی بندہ اگر اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اے اللہ آپ کو منانا ہے، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ مشکلات جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی سے آ رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہیں اس لیے مسائل ہمارے لیے ہیں، اللہ اگر راضی ہیں تو کائنات کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے گھر پہ آ گیا، اللہ کے در پہ آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا، اللہ کو منانے کے لیے آ گیا، بڑی فضیلت ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کیا ہے، انہی آخری عشرے کی تاخراتیں بھی ہیں، انہی تاخراتوں میں کوئی ایک رات ہے جو شب قدر بھی ہے، اور ایک شب قدر اگر مل گیا تو 83 سال سے زیادہ زمانہ عبادت کا لگ گیا ہے نا۔ اور اس کا بھی شان نزول ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ القدر کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا، کچھ انبیاء کا تذکرہ ہوا، کچھ مجاہدین کا تذکرہ ہوا، کہ ان لوگوں نے 80 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا، عبادت کیا۔ صحابہ کے سامنے تذکرہ آیا، صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم عبادت کرنا چاہیں تو ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے، ارے 50 60 70 80 سال کی عمر ہے، اور شروع کا زمانہ 15 20 سال نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد کمانا ہے، کھانا ہے، بچوں کی ضرورتیں ہیں، ذمہ داری ہے، ہماری کہاں اتنی؟ ان کی عمریں بہت ہوتی تھی، 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال، 700 سال، 800 سال، عمریں زیادہ ہوتی تھی، اور وہ مستقل عبادت میں ان کی ہمت زیادہ تھی، ان کا مجاہدہ زیادہ تھا۔ تو صحابہ کو حرص جو ہے نیکیوں کے بارے میں، ہم کو حرص کس کے بارے میں ہے؟ دنیا کے بارے میں۔ ہمارا بھائی بڑھ گیا، ہم کو بھی بڑھنا ہے، ہمارا پڑوسی آگے بڑھ گیا، ہم کو بھی بڑھنا ہے نا؟ ہماری حرص یہ ہے۔ صحابہ کی حرص یہ تھی کہ ہم کیسے آگے بڑھیں۔ ان کے دل میں خیال آیا بنی اسرائیل 80 سال تک پلک جھپکے بغیر اللہ کی عبادت میں لگے، اگر ہم کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مایوسی ایک طرح سے طاری ہوئی، اور ان صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صورتحال یہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ نے میں کہا بھائی یہ بات تو ہے، تو جب یہ بات ہے، اللہ نے فوراً جبریل امی علیہ السلام کو سورۃ القدر دے کر بھیجا کہ جاؤ پچھلی امتوں کو اگر ان کو ہم نے لمبی عمریں عطا کی ہے اور انہوں نے عبادت کی ہے، اگر 1000 سال کیا تو 1000 سال کی عبادت پر 1000 سال کا ثواب ملا، اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ایک رات ہم عطا کرتے ہیں۔ اس ایک رات میں کسی نے عبادت کر لیا تو اس کو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ایسی رات اللہ ہم کو عطا فرمانے والے ہیں۔ آج پہلی تاخرات ہے، ہم سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خرافات میں ہم رات نہیں گزاریں گے۔ ایک بات تو طے کرو، ہرگز کوئی گناہ نہیں کریں گے ہم۔ عبادت کرو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، درود پڑھو، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، جتنا ہو سکے۔ نیند آ رہی ہے چپ چاپ سو جاؤ، لیکن دوستوں کے ساتھ گپ بازی میں، تماشے بازی میں، ہوٹل بازی میں، ہڑدنگ میں، تماشے بازی میں اس رات کو مت گزارنا۔ جھوٹ میں، غیبت میں، ایک دوسرے کی برائی میں اگر یہ کرو گے تو پھر یہ رات تمہارے لیے وبال۔ تراویح پڑھو، نماز پڑھو، اس کے بعد جتنا ہو سکے عبادت کرو۔ نیند آ رہی جا کے سو جاؤ خاموشی کے ساتھ، صبح اٹھو تہجد پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ شب قدر کے برکات عطا فرمانے والے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیطان اپنا حصہ لگاتا ہے نا، چلو خرافات میں لگاؤ، بکواس میں لگاؤ، 2-4 دوست جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی بات، ان کی بات، غیبتوں کی بات، چغل خوری کی بات، فلاں کی، یہی تو بات ہوتی ہے نا، اور یہ چیزیں حرام گناہ کبیرہ۔ تو یہ بات طے کرو
کہ ہم ان راتوں میں کیا اس آخری عشرے میں طے کرو، 10 دن کا زمانہ ہے، ہم گناہ نہیں کریں گے، کر کے دیکھو نا طے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو طے کرو، انشاءاللہ یہ 10 دن ایسا گزاریں گے ہم کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہماری نگاہ غلط نہیں دیکھے گی، ہماری زبان غلط نہیں بولے گی، ہمارے کان غلط نہیں سنیں گے، ہمارے ہاتھ غلط نہیں اٹھیں گے، ہمارے پاؤں غلط نہیں چلیں گے۔ طے کرو نا، اللہ سے مانگو نا، اور آپ طے کرو گے نا تو اللہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ ہی ارادہ نہ کریں، نہیں ہونے والا نہیں ہے، جھوٹ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلا سکتے ہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلا سکتے ہیں، جھوٹ کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکتی ہے، تم ہی ہتھیار ڈال دو گے تو کیسے ہوگا؟ اللہ زبردستی تو عمل نہیں کرا دیں گے نا۔ آپ طے کرو، یہ 10 دن انشاءاللہ، میں 10 دن کی بات کر رہا ہوں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ 10 دن کے لیے پختہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ بھئی اللہ نے مقدر میں جو رزق رکھا ہے ہر حال میں دیں گے، آپ کے جھوٹ بولنے سے نہیں دیں گے، آپ سچ بولیے، اللہ دیں گے، جو دینا ہے دیں گے۔ اگر نہیں مل رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بول کے رزق مل رہا ہے، ایسے رزق کی ضرورت نہیں ہے، تو طے کیجئے انشاءاللہ اس آخری عشرے میں کم سے کم، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا، غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کینہ پروری ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن کم سے کم طے کرو ان 10 دنوں میں ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ رات وقت ہے بھی، یہ راتیں جو آ رہی ہیں اور اعتکاف میں جو حضرات بیٹھنے والے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے در پہ آ گئے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں ثواب تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کو پانے والے بھی ہوتے ہیں۔ معتکف اگر سوتا بھی رہے عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، معتکف اگر سوتا بھی رہے تو اس کا اعتکاف میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کے در پہ آ گئے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے، نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، جو بیٹھنے والے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اور دوستو اور بزرگوں، آخری بات، 2-4 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، شب برات میں بھی ہم نے بتلایا، دوسرے موقع پر بھی ہم نے بتلایا، یہ فضیلت ہم نے شب قدر کی بتلائی، تاخراتوں کی بتلائی، آخری عشرے کی بتلائی کہ اللہ کی طرف سے سمائے دنیا پہ خود اعلان ہو رہا ہے، جبریل امی فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں اور اس کے بعد ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی مومن عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نمازوں میں لگا ہے، فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور لوٹ کے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ پوچھتے ہیں ہمارے بندوں کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ میں گیا تھا، وہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے اور اپنی حاجتوں کو مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ رہنا کہ ہم نے سب کو جو انہوں نے مانگا ہے سب کو ہم نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، لیکن ان راتوں میں اور 4 آدمی ہیں جس کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں، جس کی دعائیں اللہ نہیں سنتے ہیں، ہے نا محروم القسمت انسان۔ ایسی رات، اہم ترین رات، شب قدر، 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب اللہ دینے کو تیار ہیں، سمائے دنیا پہ فرشتے بھی ہیں، آمین کہنے کو تیار ہیں، لیکن 4 آدمی ہیں بدنصیب، واقعی بدنصیب، اللہ اس بدنصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایک وہ بدنصیب ہے من اشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو شریک بناتا ہے، جو مشرک ہے۔ مشرک کا لفظ ہم بولتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے وہ کافر، نہیں نہیں نہیں، ہم شرک کرنے والے، مومن کہلانے والے مختلف سطحوں پہ جو ہے شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہے، اللہ اس کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ مشرک کو ہم معاف نہیں کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ
جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان نوجوانوں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، اپنے والدین کو منا لو، ان کے پاؤں پکڑ لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ جنت کے اعلیٰ طبقے میں ہوں گے، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو والدین کہیں گے اے اللہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں، ہمارے بچے ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، اگر آپ دکھا دیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ کہیں گے تمہارے بچے بھی جنت میں ہیں لیکن وہ نچلے طبقے میں ہیں۔ اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے فرشتوں کو کہ والدین جو اوپر والے طبقے میں ہیں ان کو نچلے طبقے میں لے جاؤ، بچوں سے ملا دو، دکھا دو، لیکن اللہ کہتے ہیں ہماری شان یہ نہیں ہے کہ کسی اوپر والے آدمی کو نیچے ہم لائیں۔ اللہ فرشتے سے کہتے ہیں ان کے بچے کو نیچے کے طبقے سے لے جا کر ان کے والدین کے طبقے میں لے جاؤ، ملا دو۔ اب والدین وہاں جائیں گے، والدین کے پاس بچوں کو لے جائے گا، وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد نظریں ملیں گی، اللہ سے مانگ کر لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، ماں باپ جنت میں ہیں، جنت کے نعمتوں میں ہیں، اور جنت کے نعمت کا یہاں تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے عالم میں بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہو رہی ہے۔ کاش میں اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں تو ماں باپ تو واقعی کتنے مخلص ہیں اولاد کی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اولاد نالائق ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس کا جو سلوک ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے آج کی رات میں بھی ہم اس کو معاف نہیں کرنے والے۔ تو اس لیے وقت ہے آپ توبہ کر لیجئے، ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کسی کے ماں باپ اگر راضی نہیں تھے، انتقال ہو گیا ہے، اب منانے کی شکل یہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہ کام کرو گے تو اس کا مداوع اور بدل ہوگا۔ یہ دو ہوئے نا، اور تیسرا آدمی، یہ مرض بھی ہمارے اندر بہت ہے، تیسرا آدمی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں، آخری عشرے میں بھی نہیں۔ کیا کون آدمی تیسرا؟ کینہ پرور انسان، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں قدورت ہے، جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں حسد ہے، آج کی رات اور اس مبارک رات میں شب قدر میں بھی اللہ اس کو مغفرت دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے بندے اپنے دلوں کو صاف کرو۔ آج ہمارے سینوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں بغض، حسد اور عداوت بھرا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے عداوت کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایسا سینہ یہ گندا ہوتا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چوتھا وہ آدمی جو عادی شرابی ہو، عادی نشہ باز ہو، یہ نشہ کرنے والا، یہ لت بھی ہمارے صفوں میں، معاشرے میں کثرت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ شراب پینے کی لت ہے، نشہ کرنے کی لت ہے، منشیات کے استعمال کی بات ہے۔ لہذا ایسا آدمی جو عادی ہے شراب پینے کا یا نشہ کا عادی ہے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے، اے اللہ آئندہ سے یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ سے معافی مانگ لے، ایسی شرک اگر اس کی زندگی میں ہے، شرک سے توبہ کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، یہ آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، اسی آخری عشرے میں وہ شب قدر بھی آنے والی ہے، اس لیے اس رات کو اور آخری عشرے کے ہر رات کو، ہر لمحے کو انشاءاللہ صحیح طور پر استعمال کریں گے ہم، اور یہ بھی کہ انشاءاللہ اس آخری عشرے میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کم سے کم 10 دن کر کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے، ہاضمہ تو خراب نہیں ہو جائے گا نا، ایسا تو نہیں کہ دکان ٹھپ ہو جائے گی، ایسا تو نہیں کاروبار متاثر ہو جائے گا، آپ جینے کے قابل نہیں، کر کے دیکھو نا 10 دن کیا ہو جاتا ہے، طے کر لو۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات اگر آپ کے مصلحت کے خلاف ہے جواب مت دیجیے آپ سامنے والے کو، لیکن طے کیجیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم برائی نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے،
کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے متقی ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، جہاں بیٹھیں گے دوستوں کے ساتھ دوسروں کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کی بات شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آج تو اچھا بولنا ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کسی کی تعریف کرنا تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے، بلکہ برائی برائی برائی، جہاں بیٹھیں گے برائی۔ اللہ کے بندے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے نا، غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے رہتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھا اس کو مل رہا ہے نا بھائی، آپ غیبت کر رہے ہو، آپ کی نیکیاں اس کو مل رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی ان کا بڑا مخالف تھا۔ آپ کہیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے امام تھے، ان کا مخالف کون تھا؟ ان کے بھی مخالف تھے۔ آج کل تو علماء کے ہی مخالف زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ دوربین لگائے بیٹھے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی مخالف تھا، بڑی غیبتیں کرتا تھا۔ حضرت کو معلوم ہوا، حضرت اس کے لیے تحفہ بھیجتے رہے، ایک بار دو بار تین بار تحفہ بھیجتے تھے۔ اب وہ آدمی شرمندہ ہوا، کیا بھائی ہم تو غیبت کرتے ہیں، حضرت تحفہ بھیجتے ہیں۔ اس نے غیبت کرنا بند کر دیا، حضرت نے تحفہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس نے کہا حضرت پہلے غیبت کرتا تھا تو آپ تحفہ بھیجتے تھے، اب غیبت کرنا بند کر دیا، آپ نے تحفہ بھیجنا بند کر دیا۔ حضرت نے فرمایا پہلے غیبت کرتے تھے، تمہاری نیکیوں کا تحفہ مجھ کو بھیجتے تھے، میں دنیا کا تحفہ تم کو دیتا تھا، اب تم نے تحفہ دینا بند کر دیا نیکیوں کا، اس لیے ہم نے بھی تحفہ دینا بند کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کسی کی غیبت اگر کر رہے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، تمہارا ہو رہا ہے۔ تمہاری نیکیاں جس کی تم غیبت کر رہے ہو حسد کر کے، اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔